سندھ میں کاٹن تقریباً 80 سے 90% تباہ ہو گئی ہے. اسی طرح پنجاب میں موسٹلی کپاس تباہ ہوئے. بڑے کم لوگوں کے پاس جو اچھے فارمر تھے انہوں نے اپنی کپاس کو بچایا جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا تھا, ہم نے 2014 میں ہماری جو تھی 1 کروڑ تقریباً 44 لاکھ تھی, اور اس دفعہ میرے خیال میں ہم 40 سے 50 لاکھ بیل سے اوپر نہیں جا سکتے. باقی ہمیں سب باہر سے 70-80 لاکھ بیل باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی, جس پہ بہت زیادہ خرچہ آئے گا. اسی طرح گندم بھی اگلے سال 3 سے 4 بلین ڈالر کی ایکسٹرا ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ڈی اے پی فاسفورس کھادوں کا استعمال نہیں کر سکتا, وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا. اور حکومت آج میں نے آپ کی دنیا نیوز پہ جو خبر پڑھی ہے وہ ہمارے لیے بالکل بجلی کی طرح گری ہے کہ جی اب آئی ایم ایف کے پریشر میں اب ہمارے انپورٹس کے اوپر, یعنی کہ کھاد کے اوپر اور ٹریکٹر وغیرہ کے اوپر, پیسٹیسائڈ کے اوپر جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے. اگر یہ لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں پڑھ لینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یقین کر لیں اس وقت ہم تمام کاشتکار احتجاج پہ ہیں. ہم نے ملتان میں زراعت کا جنازہ نکالا ہے اور دفنایا ہے اس کو, اور اگلے ماہ ہم جا کے اسلام آباد میں اس کی کلخانی پڑھا رہے ہیں, کیونکہ حکومت بالکل توجہ نہیں دے رہی زراعت کے اوپر. آپ کاشتکار کے اس وقت نہ گھر کے حالات اچھے ہیں, نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں, نہ صحت کے, نہ تعلیم کے, اور بالکل اس کی فصل تباہ و برباد ہو چکی ہے. اشاری کا سارا سندھ میں اس وقت تقریباً یو کین سے 4 لاکھ ایکڑ کی رائس اور 13 لاکھ ایکڑ کاٹن یہ تباہ ہو گئی ہے. دالیں کاشت نہیں ہو سکی, وجہ زمینیں دوبارہ پانی نکل نہیں رہا, دالیں کاشت نہیں. اس سال دالیں پاکستان میں فردر مہنگی ہونے کا امکان ہے. یہ جو ٹماٹر کی بات ہو رہی ہے یا اس کی پیاز کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی یہ کہ آج کل تقریباً یہ اگست میں کاشت ہوتی تھی, آج کل پیاز آ جاتا تھا, وہ کاشت نہیں ہوئی. آگے جا کے فردر اس کا ڈیفیسٹ آ جائے گا. سو جتنی بھی ربی کی آگے کراپس تھیں وہ کاشت نہیں ہو پا رہی, اور خریف تھی وہ خریف ساری تباہ ہو گئی. پاکستان میں 5 ملین ٹن گندم کم پیدا ہو سکتی ہے. 5 ملین ٹن مین 3 بلین ڈالر. سو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین میں بہت زیادہ خطرات ہیں, لہٰذا ہمیں فوڈ شارٹیج کا ایک بڑا سیریس تھریٹ ہے.